سورۃ النور آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، صدق اللہ العظیم۔ والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کی حیثیت کا سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن، کا سراب ایک چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے، بقیعۃ جو چٹیل میدان میں ہو، یحسبہ الظمآن ماء پیاسا اس سے پانی سمجھ بیٹھتا ہے، حتی اذا جاءہ حتیٰ کہ جب وہ چل کے وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا تو وہاں کوئی چیز نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ اور وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، فوفاہ حسابہ اور پورا پورا اللہ اسے حساب دیں گے، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے پر قادر ہے۔ اور کافروں کے عملوں کی مثال سراب کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہو، اور پیاسا بندہ پانی سمجھتا ہے، لیکن جب وہ قریب جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، اور اللہ کو وہ ہر وقت اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے پورا حساب دے گا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے پر قادر ہے۔ مومن کے دل کے اندر ایمانی نور اور اس کی شمع جو روشن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں مومن کہاں ہوتا ہے؟ اس کی دوڑ کدھر ہوتی ہے؟ مسجد، اور اس کی توجہ انتظار نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور مومن بازار میں ہو پھر بھی اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے کاروبار، بازار کی رونق، چمک دمک اور معاملات اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے۔ مال بازار سے کما کر وہ زکوٰۃ سے پیچھے نہیں رہتا۔ پھر آگے اللہ نے کہا یہ اس ایمان کی وجہ سے ہے جو اس کے سینے کے اندر روشن منور ہے، جس کو سورہ الحجرات میں اللہ نے صحابہ اکرام کی شان میں کہا کہ حبب الیہم الایمان، حبب الیکم الایمان، ایمان ان کے لیے محبوب ہو گیا، وزینہ فی قلوبکم، ایمان کے ذریعے ان کے دلوں کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا، روشن کر دیا۔ اور لیکن کافر جو ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں یا منافق، ان کے اعمال کی مثال اللہ نے دی ہے کہ ان کے عمل بعض دفعہ وہ بھی اپنے طور پر بھلائیاں کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، کافر، اور فلانے قادیانی وہ بڑی اچھی ڈیلنگ کرتے ہیں، بڑا اچھا اخلاق ہے، 1000 مرتبہ ان کا اخلاق اچھا ہو، وہ ظاہری بناوٹ ہے، ظاہری تصنع ہے، ملمہ سازی ہے۔ تو ایسے ہی بعض لوگ کافر ہو کر بھی لوگوں پر رحم کر لیتے ہیں، کافر ہو کر صدقہ خیرات کرتے ہیں، کافر تھے بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے اور بیت اللہ کا انتظام اور انصرام کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ اعمال بظاہر تو اچھے ہیں، نیکی کے اعمال ہیں، لیکن ان کے اعمال کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے اعمال
ایسے ہیں، مثال دے کر اللہ نے کہا کہ جیسے چٹیل میدان میں ریت، موٹی ریت ہو اور دور سے بندہ، اور چٹیل میدان میں ریت بھی ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، تیز دھوپ ہو، پھر دور سے بندہ جو خصوصاً پیاسا ہے اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پانی کا چشمہ ہے، وہ بھاگتا ہے، پیاس اسے مجبور کرتی ہے، وہ بھاگتا ادھر جاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے لم یجدہ شیئا، وہاں سوائے ریت کے اسے کچھ نہیں آتا، کوئی چیز نہیں ملتی، پانی نام کی کوئی چیز نہیں، قطرہ بھی نہیں، پانی کا احساس بھی نہیں، پانی کی نمی بھی نہیں، پانی کی نرمی اور ٹھنڈک بھی نہیں، تپش، حرارت اور ریت ملتی ہے۔ یہ مثال اللہ نے دی کہ آیا تھا پانی پینے، اسے امید تھی پانی کی اور ضرورت مند تھا کہ اب مجھے پانی ملے تب میری جان بچتی ہے، لیکن وہاں پہنچا تو پانی نہ پا کر کیا ہوگا؟ نا امید اور نڈال ہو کر وہیں گرے گا۔ اس مثال میں دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، ایک یہ کہ یہ کافر عمل کرتے ہیں اچھے، بظاہر جو اچھے عمل کرتے ہیں، سارے نہیں، مطلب جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کی ویلیو اتنی ہے کہ قیامت والے دن یہ بھی امید رکھیں گے کہ ہمیں بھی کچھ ان کا صلہ ملے، لیکن جتنا وہ پیاسا آدمی امید لے کر گیا تھا نا وہ سراب پر، تو وہاں کچھ بھی نہیں، یہ جائیں گے تو وہاں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کھڑے ہو جائیں گے، اور آگے حدیث میں سناؤں گا بخاری شریف کی، کہ یہ دور سے اللہ کہیں گے وہ دیکھو، یہ دیکھیں گے تو ان کو ایسے نظر آئے گا سامنے پانی ہے، جب وہاں جائیں گے تو آگے جہنم ہوگی اور فرشتے پکڑ کر ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ نے کہا یہ مثال ہے، عملوں کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے وہ بندہ جو پیاسا تھا وہاں پہنچا اسے کچھ نہیں ملا، ایسے عمل کرنے والا جب اپنے منزل پہ پہنچے گا کہ اب مجھے کوئی اچھا انجام ملے، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیک عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور عملوں کی مثال اللہ نے کس چیز سے دی؟ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کے ذریعے مثال اللہ دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے مثال دی ہے ریت کے ساتھ۔ ریت کی ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ ریت کہتے ہیں نا، ریت کی دیوار کو گرانے کی ضرورت نہیں، ریت کے ڈبے، مجھے بندہ یہ 3 دن پہلے آیا تھا ادھر سے مظفر گڑھ سے، وہ بتا رہا تھا ہمارا تھر ہے، تھر کا علاقہ، تو وہ کہتا ہے کہ ہم کوئی چیز اگر بھول آئے نا باہر تو 2 دن کے بعد وہ ملتی نہیں، مطلب یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز، بڑا پتھر بھی ہو 2 دن کے بعد ملتا نہیں، وہ ریت کا علاقہ ہے، تو ہوا چلتی ہے، ریت بڑی بڑی چیزوں کو دبا کر، وہ کہتا ہے ادھر ٹبا لگا ہوا ہے نا، ٹیلا ہے، اس ٹیلے کو اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کر دیتی، ریت کی یہ حیثیت ہے، ہوا میں اڑ جانے والی۔ اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال کی اتنی حیثیت ہے کہ جیسے، اور قرآن نے بھی کہا اور نبی پاک نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا ان کے اعمال کو اللہ فرما دیں گے ہوا منصورا، ایسے جیسے اڑتی ہوئی ریت ہے، اڑتی ہوئی ریت کی طرح ان کے، اور مومن آپ نے فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، ایک ٹکڑا جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، مالک کائنات اس کے بدلے میں اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عدی بن حاتم اس حدیث کے راوی، لیکن اور اسی کا باپ حاتم تھا، وہ کافر مرا، اور اس کی سخاوت دنیا ساری میں مشہور ہے کہ حاتم تائی بڑا مشہور سخی تھا، لیکن ایمان نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور بیٹا مسلمان ہے، اور بات نبی پاک کی حدیث یہ بیان کرتا ہے کہ حدیث کا کچھ ٹکڑا
اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اللہ اس کے بدلے میں جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اور تمہارے اوپر ٹھنڈیا کر دے گا۔ تو یہ مومن یعنی ایمان کی ویلیو اتنی ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ عمل چھوٹا بھی کرے درجہ زیادہ ملتا ہے۔ اور حدیث میں ایسے ہے صحیح بخاری میں کہ خصوصاً یہودی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ کہیں گے تم نے جو اعمال کیے کس لیے کیے؟ کہنے لگے ہم عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ وہ وہاں کہیں گے عزیر کو علیہ السلام اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ فرمائیں گے پھر وہ تو بیٹا نہیں، وہ تو میرا نبی اور میرا بندہ ہے۔ اب تمہارے پاس ہے کیا بتاؤ؟ تم نے تو شرک کیا۔ تو اللہ کہیں گے وہ سامنے دیکھو، دیکھ رہے ہو کیا چیز ہے؟ کہنے لگے وہاں پانی ہے۔ اللہ کہتے وہاں چلے جاؤ، یہ پیاسے پانی کی امید میں جائیں گے، وہاں جہنم ہوگی، فرشتے پکڑ کر ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ ان کا عشر ہے، ان کے اعمال کی یہ حیثیت ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ہوں گے، ان کا نام ہے کہ انہوں نے رفاع عامہ خلق خدا کے لیے اچھے کام کیے، لیکن ایمان نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، ایمان اگر ہے تو اس کی بڑی ویلیو ہے۔ اور یہاں ایک بات پہلے سپارے کی آیت سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یہودیوں نے بچھڑے کو لیا اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ نے ان کو کہا تم نبی موسیٰ کے ماننے والے ہو؟ کہتے جی ماننے والے ہیں۔ اللہ نے کہا تم موسیٰ پر ایمان لاتے ہو؟ کہتے جی لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے سما یامرکم ایمانکم، تمہارا ایمان بھی ہے اور ایمان تمہیں شرک کا حکم دیتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں اور تم مومن ہو کر شرک کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے اللہ کہتے ہیں اگر تم مومن ہو اور مومن ہو کر تم چوری کرتے ہو، اگر تم مومن ہو تو مومن ہو کر بددیانتی کرتے ہو، اگر تم مومن ہو اپنے آپ کو کہلاتے ہو مومن بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھے، بے سما یامرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان پھر کتنا برا ایمان ہے جو تمہیں برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اپنے ایمان کو بھی ذرا درست کیا کرو، اپنے ایمان کو بڑھایا کرو، اچھا ایمان کیا کرو، یہ ایمان کی ویلیو ہے۔ اور اللہ نے کہا جس کا ایمان مضبوط ہے، یقین اللہ پر ہے، اللہ کی مدد ہر حال میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ جب چاہے حساب لے اور جب حساب لینے پر آ جائے تو دیر نہیں لگاتا۔ بندے کی 60 سالہ زندگی کا ریکارڈ اگر نکالنا پڑے نا ہمیں، تو ہمارے بڑے رجسٹر نکالنے پڑتے، بڑے رجسٹر، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آدم سے لے کر آخری انسان تک کا حساب اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایمان مضبوط کرو اور اس کے بل بوتے پر نیک اعمال کرتے جاؤ، دنیا آخرت کی کامیابی پاتے جاؤ۔